کہ لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور 21 سالہ نوجوان علی اپنے دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اسی وقت فون پر اس کی ماں کا میسج آتا ہے۔ کیا خوبصورت میسج، کیا کمال کی ماں تھی۔ ماں کی طرف سے میسج یہ موصول ہوا کہ بیٹا فجر کی نماز کے لیے الارم لگا لینا۔ علی نے میسج پڑھا، اسکرین لاک کی اور خود سے کہا میں کون سا یہاں شراب پینے جا رہا ہوں، صرف دوست کی برتھ ڈے ہی تو ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن سورج نکلنے تک علی ایک ایسی چیز کھو چکا تھا جس کا نقصان کسی کیمرہ میں ریکارڈ نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک کوسچن ہے، کیا نائٹ پارٹیز میں جانا واقعی حرام ہے؟ اس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دینا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی ایک ہی پارٹی کسی شخص کے لیے صرف ایک ڈنر ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے وہ گناہ کی طرف کھلنے والا پہلا دروازہ ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو 3 سوالوں کا ایک ٹیسٹ ملے گا۔ اگلی بار انویٹیشن آئے تو صرف 10 سیکنڈ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ اس جگہ جانا چاہیے یا خاموشی سے ان سوالوں کو جانتے ہوئے وہاں جانے سے انکار کر دینا چاہیے۔ مگر پہلے دیکھیے اس رات وہاں پر موجود علی کے ساتھ کیا ہوا۔ بیسیکلی شروع کے جو 40 منٹ تھے وہ بالکل ایک عام سی محفل تھی، کھانا کھانا، فوٹوگرافز بنانا، دوستوں کے ساتھ جوکس اور پرانی باتیں۔ علی کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھی، اس نے خود کو مطمئن کیا کہ دیکھا یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ پھر لائٹیں ذرا مدھم ہونا شروع ہوئیں، ایک میز پر الکوہل کی بوتل آئی، کچھ لوگ نشہ کرنے لگے، گفتگو کا انداز بدلا، موبائل کیمراز مسلسل ریکارڈ کرنے لگے۔ علی نے دوبارہ خود کو سمجھایا کہ میں خود تو کچھ نہیں کر رہا نا جی، دوسروں کے عمل سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر اصل خطرہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو آپ کے ہاتھ میں ہو، کبھی کبھی اصل خطرہ وہ ماحول ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے دل سے برائی کی حساسیت ختم کر دیتا ہے۔ اب ذرا یہاں کہانی کو روکیے۔ اسلام میں صرف رات حرام نہیں، رات میں فیملی ڈنر کرنا، شادی کی خوشیاں منانا یا دوستوں کے ساتھ ایسی ملاقاتیں کرنا جس میں کوئی حرام کام نہ ہو، صرف رات کے وقت پر ہونے کی وجہ سے حرام نہیں بنتا۔ یہاں پہ بیسک کوسچن یہ نہیں ہے کہ پارٹی دن میں یا رات کو ہے۔ اصل کوسچن یہاں پہ جو بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں ہونے کیا جا رہا ہے، وہاں جا کر مجھ سے کچھ ضائع تو نہیں ہو جائے گا۔ پارٹی میں جانا یا نہ جانا یہ وہ فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ فیصلہ اس چیز کا ہوتا ہے آپ کا وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، اور ان کے آگے جو ریزلٹس آئیں گے وہ ریزلٹ بیسیکلی کیسے ہیں۔ اگر کسی گیدرنگ کی بنیاد ہی صرف گیمبلنگ پہ ہو، ڈرگز پہ ہو، الکوہل پہ ہو، یا یہ واضح طور پر بے حیائی پہ ہو، تو معاملہ صرف انوائرمنٹ کا نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں شراب اور جوئے سے بچنے کا اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ جل شانہ کی یاد سے اور نماز سے روکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اس مقام پر سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی میں خود تو نہیں کر رہا، یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میری موجودگی سے کس چیز کو میں نارمل وہاں پہ کنسیڈر کرتا ہوں اور کس چیز کو میں وہاں پہ جو ہے وہ اب نارمل سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جو چیز پہلی رات دل کو ذرا چبھتی ہے نا، وہ دوبارہ بار بار دیکھنے سے وہ آپ کا معمول بن جاتی ہے، آپ کے لیے بڑی معمولی سی چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن الکوہل ہی واحد مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ محفلوں میں انسان کا بڑا نقصان اس کی جیب، اس کے جسم، اس کی ریپوٹیشن کو فوری طور پہ نہیں ختم کرتا، بلکہ پہلے اس کی نگاہ بدلتی ہے، پھر نگاہ کی حدود بدلتی ہے، پھر اس کے پرائیویٹ میسیجز جو ہیں وہ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ خود سے کہتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ قرآن مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ قرآن صرف زنا سے نہیں روکتا، بلکہ اس کے قریب جانے والے راستوں سے بھی منع کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تقربوا فی الزنا، کہ ایسی چیز جس میں پڑھنے سے زنا کرنے کا خدشہ اس کو بھی چھوڑ دو۔ بڑے گناہ اکثر اچانک دروازہ توڑ کے داخل نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایک انویٹیشن ہے، ایک نظر ہے، ایک خاموش کمپرومائز بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ علی کے سینیریو میں یہاں کہانی کیا تھی کہ رات گزر رہی تھی، علی نے کہا کہ مجھے 1 بجے واپس چلا جائے گا،
پھر 1 بجا، 2 بجے اور پھر 3 بج گئے. کسی دوست نے ہنستے ہوئے کہا کہ جی فجر بعد میں پڑھ لینا، آج بس انجوائے کرو. علی گھر پہنچا تو فون ابھی اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے الارم لگانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھیں بند ہو گئی. جب دوبارہ سکرین روشن ہوئی نا تو سر وقت 7:12 ہو چکے تھے. گیلری میں پارٹی کی تصاویر موجود تھیں، دوستوں کی سٹوریز وہاں پہ اویلیبل تھیں، وہاں ان کی یادیں اس کے ساتھ تھیں، لیکن فجر کی نماز کا وقت جا چکا تھا. قرآن واضح کرتا ہے کہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی، اور علی کو پہلی بار سمجھ آیا کہ کبھی گناہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ نے وہاں کیا، کبھی گناہ وہ فرض ہوتا ہے جو وہاں جانے کی وجہ سے چھوٹ چکا ہے. مگر کہانی کا سب سے خطرناک حصہ فجر کی نماز کا چھوٹ جانا بھی نہیں تھا. اصل خطرہ اگلا انویٹیشن پر سامنے آنا تھا. پہلی مرتبہ علی کا دل گھبرایا، پھر دوسری مرتبہ صورتحال تھوڑا بہت گلٹ کم ہوا، پھر تیسری مرتبہ اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ اگلی پارٹی سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ فیصلہ انٹرنس پہ نہیں ہوتا، فیصلہ انویٹیشن قبول کرنے کے وقت ہو چکا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس سارے سینیریو کے اندر وہاں ہونے کیا والا ہے. اس میں سب سے پہلا سوال جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں حقیقت میں ہوگا کیا. صرف ڈیکوریشن اور فوڈ نہ دیکھیں آپ، کیا وہاں گیمبلنگ ہے، ڈرگز ہیں، الکوہولزم ہے، فحش قسم کی حرکات و سکنات وہاں پہ ہیں، یا کوئی واضح حرام کام وہاں پہ ناچ گانا اور اس طرح کی جو حرکات ہیں ان میں سے کچھ موجود ہے. پھر دوسرا سوال جو یہاں پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں میری باؤنڈری محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی، میری وہاں اس جگہ پہ حدود کیا ہوگی، کیا میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں، کیا نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہوں، کیا لباس اور گفتگو اور کردار کی وہاں پہ حفاظت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یا مجھے ہر چند منٹ کے بعد اپنے ضمیر کو یہ کہنا پڑے گا کہ بس آج کی تو بات ہے. اور پھر تیسرا سوال وہاں پہ کیا ہوگا کہ واپس آ کر میں کیسا انسان ہوں گا، کیا یہ رات مجھے اللہ جل شانہ کے قریب کرے گی یا میری اگلی نماز حیا اور سکون مجھ سے لے جائے گی. یہ سوال اکیلا یہاں پہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے دل کے سامنے ایک آئینہ ضرور رکھ دیتا ہے. ممکن ہے آپ پہلے ایسی جگہ جا چکے ہوں، ممکن ہے کوئی نماز چھوٹی ہو، کوئی غلط تعلق بن چکا ہو، یا کسی رات کا آپ کو ریگریٹ ہو. آج بھی اگر آپ کے دل میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو ہوپ لیس کرنا نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت سے نا امید ہونے کا حکم نہیں دیتے. اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ گزرا ہوا کل تمہارا تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اگلی بار انویٹیشن جب آپ کو دیا جائے گا نا سر، تو آپ کا جواب ضرور تبدیل کیا جا سکتا ہے. آپ کو اپنے دوستوں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی ہمت پیدا کرنی ہے کہ جس جگہ آپ کا ایمان کمزور ہو وہاں احترام سے کہہ سکیں کہ بھائی یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ رات کے 10:35 پر علی کے سامنے صرف لفٹ کا دروازہ نہیں کھلا تھا، اس کے سامنے بیسیکلی 2 راستے کھلے تھے. ایک راستہ صرف چند گھنٹوں کی ایکسیپٹنس پہ تھا اور دوسرا راستہ اپنے ایمان اور حدود کی حفاظت پہ تھا. تو سوال وہی ہے کیا نائٹ پارٹیز میں جانا حرام ہے؟ صرف رات ہونے کی وجہ سے نہیں، لیکن جب اس محفل میں واضح حرام کام ہو، نماز ضائع ہو، حیا ختم ہو، آپ کی حدودیں ٹوٹیں، تو وہاں سے دور رہنا محرومی نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے. اگلی بار جب آپ کے فون پر کوئی میسج آئے کہ سب آ رہے ہیں تم رہ گئے ہو، تم آؤ گے یا نہیں آؤ گے، تو یہ مت پوچھیے گا کہ کون کون جا رہا ہے. خود سے صرف یہ پوچھیے گا کہ وہاں سے واپس میں کیا لے کر کے آؤں گا اور وہاں پہ کیا چھوڑ کے آؤں گا. کمنٹ میں ایمانداری سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کے کسی انویٹیشن کو قبول کیا. اور یہ جو ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ کا کوئی ایسا پوائنٹ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہوں، تو اس کو ضرور کمنٹس میں شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس محنت سے اللہ جل شانہ کسی کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو مضبوط ایمان کے ساتھ اپنے دین پر قائم رکھیں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.